الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے والے سبق میں ہم کلمے کی اقسام کو پڑھے تھے. آپ کو بتلایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. آج ہم ان کی علامات کو پڑھیں گے. ان کی علامات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہیں، ہم کیسے جانیں کہ یہ اسم ہے، یہ کلمہ، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، ان کی علامات ہیں کیا. آج ہم انشاءاللہ ان کی علامات کو پڑھیں گے. سبق نمبر 4: اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان. علامات علامت کی جمع ہے. علامات علامت کی جمع ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. ہر چیز، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ضرور ہوتی ہے. وہی بتلا رہے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. لہٰذا اسم، فعل اور حرف کی علامات بیان کی جاتی ہے. یہاں پہ اسم، فعل اور حرف کی علامات بیان کر رہے ہیں. اسم کی علامات: نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا. جس کے شروع میں الف لام ہوگا وہ اسم ہوگا. اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا. جیسے الحمد. دیکھیں لفظ الحمد میں حمد سے پہلے الف لام ہے تو اس سے معلوم ہوا یہ اسم ہے. اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. اسم کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے. تو جہاں پہ شروع میں الف لام ہوگا ہم جان لیں گے کہ یہ اسم ہے. نمبر 2، آخر میں تنوین کا ہونا. اسم کی دوسری علامت کیا ہے؟ آخر میں تنوین کا ہونا. جیسے زیدن. زیدن کے آخر میں دال میں تنوین ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے. یہ اسم کی علامت ہے. جس کے آخری حرف میں تنوین ہوگا ہم اس سے جان لیں گے کہ یہ اسم ہے. نمبر 3، تثنیہ ہونا. تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے. فعل یا حرف یہ تثنیہ نہیں ہوتے. تثنیہ صرف اسم ہی ہوتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے فعل میں اگر آپ آگے پڑھیں گے یا پھر اگر آپ علم صرف میں پڑھے ہوں گے کہ ضربا ضربا تثنیہ کا صیغہ تو ہم علم صرف میں پڑھے ہیں کہ فعل کے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. اگر آپ کو یہ وسوسہ پیدا ہو، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے، فعل کو جو تثنیہ کہا جاتا ہے یا جمع کہا جاتا ہے یہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہے. یعنی اصل میں فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے بلکہ فعل کو کرنے والا، فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فعل کو تثنیہ یا جمع کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقتاً تثنیہ یا جمع ہونا اسم کی علامت ہے. تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے. جیسے کتابانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. واحد کا صیغہ کتابن ہے، اسے تثنیہ بنایا گیا آخر میں الف لام لگا کر کے کتابانی ہوا. نمبر 4، جمع ہونا. جیسے مسلمون، یہ جمع کا صیغہ ہے. اسم ہی جمع آتا ہے، اسم کے صیغہ کا ہی جمع ہوتا ہے. فعل یا حرف یہ جمع نہیں ہوتے. نمبر 5، مذکر ہونا. مذکر ہونا یہ اسم کی علامت ہے. جیسے ضاربن، یہ مذکر ہے تو یہ اسم ہوا، یہ اس کی علامت ہوئی. مذکر ہونا اسم کی علامت ہے.
نمبر 6 مؤنث ہونا، مؤنث ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ جو مؤنث ہوگا ہم اسے جان لیں گے کہ یہ اسم ہے، جیسے ضاربۃ، جیسا کہ ضاربۃ کا صیغہ ہے، یہ مؤنث ہے۔ اس طرح کچھ اور لفظ ہو جو مؤنث ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ مؤنث ہونا اسم کی علامت ہے۔ نمبر 7 شروع میں حرف ندا کا ہونا، حرف ندا جس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، جیسے یا یوسف، یا یوسف میں یا حرف ندا ہے، تو جس کے شروع میں یا ہوگا وہ اسم ہے۔ جیسے اسی طرح یا اللہ، یا زید، یا خالد، جہاں پہ بھی جس کے شروع میں حرف ندا ہو وہ اسم ہے۔ حرف ندا کا شروع میں ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 8 شروع میں حرف جر کا ہونا، شروع میں حرف جر کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے فی القافلتی میں قافلہ سے پہلے فی ہے، یہ حرف جر ہے جو کہ قافلہ سے پہلے ہے، قافلہ کے شروع میں ہے۔ نمبر 9 موصوف ہونا، موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے عبد مؤمن، یہاں عبد المؤمن میں جو لفظ عبد ہے یہ موصوف ہے، اس کی صفت لائی گئی ہے مؤمن، یعنی مسلمان غلام، تو یہاں پہ لفظ عبد جو ہے یہ موصوف ہے، اور موصوف ہونا اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح کہیں پہ بھی کوئی لفظ اگر موصوف ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 10 منصوب ہونا، جیسے رضوی مکی، اس میں منصوب کا بیان آپ پڑھیں گے کہ شروع میں کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے آخر میں یا لگا دیتے ہیں اور اس میں کچھ تغیر وغیرہ ہوتا ہے۔ نمبر 11 مضاف ہونا، مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے طفل زیدن، زید کا بیٹا میں، اس لفظ میں طفل زیدن میں لفظ طفل یہ مضاف ہے زید کی طرف، تو لفظ طفل کیا ہوا؟ لفظ طفل اسم ہوا، اس لیے کہ مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 12 مسند الیہ ہونا، جیسے زید قائم میں زید، زید قائم اس مثال میں کھڑے ہونے کی نسبت، قائم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو زید مسند الیہ ہوا۔ جب زید مسند الیہ ہوا تو کیونکہ مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے تو معلوم ہو گیا کہ زید اسم ہے۔ اسی طرح جہاں پہ بھی کوئی لفظ مسند الیہ ہوگا تو وہ اسم ہی ہوگا۔ نمبر 13 مصغر ہونا، یعنی تصغیر کرنا، مصغر ہونا، جیسے حسین، مصغر کے کچھ قواعد ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے کہ شروع میں ضمہ دینا اور اس کے بعد والے کو فتحہ دینا، اس طرح کچھ قواعد ہیں، اس میں تغیر و تبدل کر کے مصغر بنایا جاتا ہے۔ کسی لفظ میں تغیر و تبدل کر کے اسے بدل کر کے اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے، تو یہ تصغیر ہونا، جس کی تصغیر لائی گئی ہو وہ اسم ہی ہوگا۔ مصغر جس لفظ کو تصغیر بنایا گیا ہو وہ اسم ہوگا، فعل کی تصغیر نہیں ہوتی اور نہ ہی حرف کی تصغیر ہوتی ہے۔ نمبر 2 فعل کی علامات، فعل کے کیا علامات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ماضی ہونا، جیسے نصرہ، ماضی ہونا یہ فعل کی علامت ہے، جیسے نصرہ یہ فعل ماضی ہے۔ نمبر 2 مضارع ہونا، جیسے ینصروا، مضارع ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے، جیسے ینصروا۔ نمبر 3 امر ہونا، امر کا صیغہ ہونا یہ فعل کی علامت ہے، جیسے انصر مدد کر۔ نمبر 4 نہیں ہونا، جیسے لا تنصر تو مدد مت کر، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 5 شروع میں قد کا ہونا، قد جس کے شروع میں ہوگا وہ فعل ہوگا، جیسے قد دخلا، یہاں دخلا کے شروع میں قد ہے تو شروع میں قد کا ہونا فعل کی علامت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دخلا فعل ہے۔ نمبر 6 شروع میں سین یا سوفا کا ہونا، شروع میں سین یا سوفا کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے، جیسے سیعلم سوف یعلم، پہلے مثال میں سین ہے اور دوسری مثال میں سوفا ہے یعلم کے شروع میں، تو یہ دونوں
یعنی پہلے اور دوسری مثال میں یعلم فعل ہے، اس لیے کہ پہلی مثال میں اس سے پہلے سین ہے اور دوسری مثال میں اس سے پہلے سوف ہے، اور جس کے شروع میں سوف یا سین ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ نمبر 7، شروع میں حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا۔ حروف جوازم یعنی جو مضارع کو جزم دینے والے حروف ہیں ان میں سے کسی حرف کا ہونا، جیسے لم یضرب، یہاں پہ لم حرف جازم ہے، حروف جوازم میں سے یہاں پہ لم ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ یہاں پہ حرف جازم موجود ہے، حروف جوازم میں سے لم یہاں موجود ہے۔ نمبر 8، شروع میں حروف نواصب میں سے کسی حرف کا ہونا۔ مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے کسی حرف کا ہونا، جیسے لن یضربا۔ لن یضربا میں لن یہ حروف نواصب میں سے ہے، حروف نواصب 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اس میں سے کوئی بھی حرف اگر ہوگا جس کے شروع میں، ہم اس کو جان لیں گے کہ یہ فعل ہے۔ نمبر 9، آخر میں نون تاکید کا ملا ہوا ہونا، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ۔ جس کے آخر میں نون تاکید ہو وہ فعل ہوگا، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ۔ ثقیلہ یعنی نون مشدد، خفیفہ یعنی نون ساکن۔ دونوں کی مثال دے رہے ہیں، جیسے لیضربن، 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 یہ نون ثقیلہ کی مثال ہے، لیضربن نون خفیفہ کی مثال ہے۔ نمبر 10، آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے دخلت، جس کے آخر میں تائے ساکنہ ہوگی وہ فعل ہوگا، جیسے دخلت، دخلت کے آخر میں تائے ساکنہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے۔ نمبر 11، آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے، جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوگی وہ فعل ہوگا۔ جیسے خرجتو، خرجتو کے آخر میں تا ضمیر مرفوع ہے، بارز بھی ہے اور متصل ہے، تو یہ فعل ہے۔ نمبر 12، صرف مسند ہونا، مسند الیہ نہیں بلکہ صرف مسند ہونا یہ فعل کی علامت ہے، جیسے ضرب زید میں ضربا، ضربا کیا ہے؟ یہ مسند ہے، اور مسند ہونا فعل کی علامت ہے، تو ضربا فعل ہوا۔ نمبر 3، حرف کی علامات۔ حرف کی کیا علامات ہیں اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ حرف کی علامات یہ ہیں کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ حرف میں اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، جس میں نہ فعل کی علامت ہو نہ اسم کی علامت ہو، تو معلوم ہو گیا کہ یہ ضرور بالضرور حرف ہے۔ البتہ اس کے چند فوائد ہیں، یعنی حرف کو لانے کے چند فوائد ہیں، جیسے دو اسموں یا دو فعلوں یا دو جملوں یا اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنا، یعنی کبھی دو اسموں کے درمیان، کبھی دو فعلوں کے درمیان، کبھی دو جملوں کے درمیان، کبھی اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنے کے لیے حرف کو لایا جاتا ہے۔ مثلا زید فی الدار، زید فی الدار میں یہاں پہ دو اسم ہے، زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، ان دونوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے فی کو لایا گیا ہے۔ اسی طرح تعلم زید القرآن وعلم، یہاں پہ دو جملے ہیں، ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے حرف واو کو لایا گیا ہے۔ ان تضرب اضرب، اگر تم مارے گا میں ماروں گا، یہاں پہ دونوں جملوں کے درمیان ان کو ربط کے لیے لایا گیا ہے، ان حرف شرط ہے جس کو ان دونوں جملوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ضربت بالیدی، میں ہاتھ سے مارا، بالیدی میں با یہ ربط پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کا فائدہ ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے ذریعے مارا گیا، گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے کام ہوا، یعنی حرف کے فوائد ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اب مشق کی طرف چلتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں اور ان کی علامات کی
نشاندہی کریں۔ یہ بتلانا ہے سوال میں، اس تمرین میں یہ بتلانا ہے کہ اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے، فعل ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اور حرف ہے تو اس کی علامت کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ نمبر 1، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاء، یہاں پہ جاء فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جاء سے پہلے قد ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جس کے شروع میں قد ہو وہ وہ فعل ہوتا ہے، جس کے شروع میں قد ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاء فعل ہے۔ من یہ حرف ہے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی فعل کی علامت پائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اس میں اسم کی علامت پائی جاتی ہے۔ جب دونوں کی علامت نہیں ہے تو من کیا ہوا؟ حرف ہوا۔ اللہ، لفظ اللہ، لفظ اللہ یہ فعل اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ من اللہ جو ہے، لفظ اللہ کے شروع میں من ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ شروع میں حرف کا ہونا، حرف جر کا ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ جب لفظ اللہ کے شروع میں مین ہے جو کہ حرف جر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ یہ اسم ہے۔ نورن یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں یعنی حرف را میں تنوین ہے۔ نورن میں جو را ہے اس کے آخر میں تنوین ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے۔ وَكِتَابٌ، اور کتابن بھی اسم ہے، اسی طرح مبین بھی اسم ہے۔ کیوں؟ ان سب کے آخر میں، کتابن اور مبین کے آخر میں بھی کیا ہے؟ تنوین ہے، اور تنوین کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نیز کتاب مبین میں دوسری اسم کی علامت یہ ہے کہ کتاب موصوف ہے اور مبین اس کی صفت ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 2، قل۔ قل یہ فعل ہے، اس لیے کہ قل یہ امر ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ امر ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ قل امر ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ هو اللہ، اللہ، لفظ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے تو یہ اسم ہوا۔ احد، احد یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ آخری حرف میں تنوین کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو یہاں پہ اسم کی علامت یعنی تنوین کا ہونا پایا گیا تو یہ اسم ہے۔ نمبر 3، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ فآمنوا، فآمنوا میں فا یہ حرف ہے، کیونکہ اس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جاتی ہے نہ فعل کی کوئی علامت پائی جاتی ہے۔ آمنو یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے۔ آپ نے پڑھا امر ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ باللہ میں با حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ باللہ میں جو لفظ اللہ ہے یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس میں حرف جر داخل ہے۔ آپ نے پڑھا حرف جر کا داخل ہونا، جس پہ حرف جر اس کے شروع میں ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے باللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ اسم ہے۔ ورسولہ، اور واو حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ رسولہ میں لفظ رسول یہ اسم ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ لفظ رسول ہا ضمیر کی طرف مضاف ہے اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظ رسول یہ اسم ہے۔ النبی، النبی یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس میں الف لام داخل ہے۔ النبی میں الف لام داخل ہے، اس لیے یہ اسم ہوا۔ نیز دوسری وجہ یہ کہ النبی یہ موصوف ہے، الامی یہ صفت ہے۔ الامی صفت ہے، النبی موصوف ہے، تو اس طرح موصوف ہونے کی وجہ سے بھی یہ اسم ہوا۔ الامی یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس میں الف لام داخل ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور آپ نے پڑھا تھا شروع میں الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 4،
جلستو فی المسجد، جلستو فی المسجد میں جلستو فعل ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، یعنی تا ہے، تو یہ فعل ہوا۔ فی حرف ہے، اس لیے کہ اس میں فعل اور حرف کی کوئی علامت، فعل اور اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ حرف ہوا۔ المسجد یہ بھی اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فی داخل ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ شروع میں حرف جر کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اس لیے المسجد اسم ہے۔ نمبر 5، جاء السارق فی البیت، گھر میں چور آیا۔ جاء فعل ہے، اس لیے کہ یہ ماضی ہے، ماضی ہونا فعل کی علامت ہے۔ السارق یہ اسم ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ فی البیت میں فی حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ البیت اسم ہے، اس کی علامت یہ کہ اس کے شروع میں فی ہے، نیز اس میں الف لام بھی ہے۔ نمبر 6، اللہ اکبر، اللہ اکبر میں لفظ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور اکبر بھی اسم ہے، لفظ اکبر بھی اسم ہے، اس لیے کہ یہاں پہ یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 7، الصرف ام العلوم والنحو ابوها، الصرف یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ ام العلوم، لفظ ام العلوم میں لفظ یہ اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے علوم کی طرف، آپ نے پڑھا مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ العلوم یہ بھی اسم ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں الف لام داخل ہے۔ والنحو واو یہ حرف ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی اسم و فعل کی۔ النحو اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ ابوہا، ابوہا میں ابو اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے حاضمے کی طرف، آپ نے پڑھا مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 8، آمنتو باللہ، آمنتو میں آمنتو یہ فعل ہے، اس کی علامت یہ ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا فعل کی علامت ہے، جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آمنتو فعل ہے۔ باللہ، باللہ میں با حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ لفظ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس پر با داخل ہوا ہے، اور آپ نے پڑھا جس کے شروع میں با ہو وہ اسم ہوتا ہے، نیز اس میں الف لام بھی ہے۔ نمبر 9، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کلو یہ اسم فعل ہے، اس لیے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، امر ہے، امر ہونا فعل کی علامت ہے۔ وشربو واو حرف ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی علامت اسم یا فعل کی نہیں پائی جاتی۔ وشربو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ ولا تسرفو یہ بھی فعل ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کا صیغہ ہے، نہیں ہونا بھی فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 10، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ انہ میں ہا ضمیر یہ اسم ہے، اس طرح ہوا یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ ضمیر ہے، ضمیر کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، نہیں صرف ضمیر مرفوع کا ہونا۔ السمیع، السمیع اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اس طرح علیم بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ نمبر 11، زید جالس فی المسجد، اس مثال میں زید اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، آخر میں تنوین ہونا اسم کی علامت ہے۔ جالس اسم ہے، اس لیے کہ یہ مذکر ہے، مذکر ہونا اسم کی علامت ہے، آپ نے پڑھا تو جالس مذکر ہے، اس لیے یہ اسم ہے، نیز اس کے آخر میں تنوین ہے، اس لیے بھی یہ اسم ہے۔ فی المسجد فی حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ المسجد یہ اسم ہے، اس لیے کہ
اس کے شروع میں فی ہے اور شروع میں فی کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ المسجد یہ اسم ہے۔ نمبر 12 ما ضرب زید، اس مثال میں ضربا فعل ہے اس لیے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، زید اسم ہے اس لیے کہ اس میں تنوین ہے، آخر میں تنوین ہے، آخر میں تنوین ہونا اسم کی علامت ہے تو یہ اسم ہوا۔ نمبر 13 حل تشکر اللہ بعد الطعام، کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کھانے کے بعد؟ حل یہ اسم ہے، ہر حرف ہے، حل حرف ہے اس لیے کہ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تشکرو یہ فعل ہے اس لیے کہ یہ مضارع ہے اور مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ لفظ اللہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الطعام یہ بھی اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ نمبر 14 یعبد المسلم ربہ، مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یعبد فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضارع ہے، مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ المسلم اسم ہے اس لیے کہ اس میں الف لام داخل ہے۔ ربہ اسم ہے، رب یہ اسم ہے اس لیے کہ لفظ رب مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف تو لفظ رب اسم ہوا۔ نمبر 15 حل فی الحدیقۃ اشجار، فا حرف ہے اس لیے فی حرف ہے اس لیے کہ اس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو یہ حرف ہوا۔ الحدیقۃ یہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں فی حرف جر ہے، شروع میں حرف جر کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے تو الحدیقۃ اسم ہوا۔ اشجار یہ بھی اسم ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت جمع کا ہونا، آپ نے پڑھا جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 16 خالد کالاسد، خالد اسم ہے اس لیے کہ اس میں تنوین ہے۔ کاف حرف ہے اس لیے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ اسد یہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہے، نیز اس میں الف لام بھی داخل ہے۔ نمبر 17 طلعت الشمس من المشرق، طلعت یہ فعل ہے اس لیے کہ نمبر اس میں تو دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس کے آخر میں تا ساکنہ ہے، لیکن آپ بولیں گے کہ اس کے تا کے آخر نیچے تو کسرہ ہے، تا ساکنہ کیسے ہے؟ یہ کسرہ عارضی ہے، یہ زیر عارضی ہے اس لیے کہ جب ساکن کو اعراب دیا جاتا ہے تو اس میں زیر کا اعراب جر دیا جاتا ہے، اصل میں ہے طلعت لیکن یہاں پہ تا کے نیچے زیر دیا گیا ہے، کسرہ دیا گیا ہے۔ طلعت یہ فعل ہے، اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ کہ یہ فعل ماضی ہے، ماضی ہونے کی وجہ سے فعل ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس کے آخر میں تا ہے، تا ساکنہ ہے۔ الشمس اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ من حرف ہے اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ المشرق اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں من ہے اور اس میں الف لام بھی ہے۔ نمبر 18 دخلوا فی دارہ، دخلوا یہ فعل ہے اس لیے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی ہونا فعل کی علامت ہے۔ فی حرف ہے اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ دار یہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہے اور حرف جر کا شروع میں ہونا اسم کی علامت ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ دار مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف اور مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 19 احب جمیعۃ الدعوۃ الاسلامیہ، میں دعوت اسلامی تنظیم دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوں۔ احب فعل ہے اس لیے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، احب مضارع کا صیغہ ہے، مضارع ہونا فعل کی علامت ہے۔ جمیعت یہ اسم ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے دعوت الاسلام کی طرف اور مضاف ہونا
اسم کی علامت ہے۔ الدعوت الاسلامیہ میں الدعوت یہ اسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موصوف ہے، اور موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نیز اس میں الف لام بھی داخل ہے۔ الاسلامیہ یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اس کے لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، شروع میں الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 20، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ انظر فعل ہے، اس لیے کہ یہ امر ہے۔ الی حرف ہے، اس لیے کہ اس میں فعل یا اسم کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الجبل یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر الی ہے، نیز اس میں الف لام بھی داخل ہے۔ نمبر 21، الولد یذهب الی المدرسۃ۔ الولد اسم ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ یذهب فعل ہے، اس لیے کہ مضارع ہے، مضارع ہونا فعل کی علامت ہے، تو یہ فعل ہوا۔ الی حرف ہے، اس لیے کہ الی میں نہ اسم کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی کوئی فعل کی علامت ہے۔ المدرسہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہے، جو کہ جس کے شروع میں حرف جر ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 22، اجلس علی السریر۔ اجلس فعل ہے، اس لیے کہ یہ امر ہے۔ علی حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ السریر یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں اعلی حرف جر ہے، نیز اس میں الف لام بھی ہے۔ نمبر 23، جیتو من الاحور، جیتو من لاہور۔ جیتو فعل ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اور نیز یہ ماضی ہے۔ من حرف ہے، اس لیے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ لاہور اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں من ہے۔ نمبر 24، ھذا الکتاب لزید۔ الکتاب یہ اسم ہے، الکتاب یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ لام حرف ہے، اس لیے کہ اس میں نہ اسم کی علامت ہے اور نہ ہی فعل کی علامت ہے۔ زید حرف ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہے، نیز اس کے آخر میں تنوین ہے۔ نمبر 25، قد افلح المؤمنون۔ افلح یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں قد ہے۔ المؤمنون اسم ہے، اس لیے کہ یہ جمع ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ نمبر 26، لن تنالوا البر۔ تنالو یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف ناصب ہے، نواسب میں سے لن ہے، اور البر یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر آپ کو کہیں پہ کچھ خامی ملے تو آپ ہمیں اصلاح کریں، ہمیں بتلائیں تاکہ ہم اس کو اصلاح کریں۔ نیز جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔